کچھ سوال جن کے کوئی جواب نہیں ہوتے، کچھ کہانیاں جنہیں سن کے خوف آتا ہے، کچھ باتیں جو لگتی تو جھوٹ ہے مگر ہوتی بالکل سچ۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر انسانوں کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اندھیروں کی طرف چلے جاؤ، انسانوں کی بستیوں سے دور، اندھیروں میں اپنا گھر کرو۔ مگر کبھی کبھار انسان خود ان جگہوں پر چلا جاتا ہے جہاں پر شاید اسے نہیں جانا چاہیے۔ یہ کہانی بھی انہی باتوں کو لے کر ہے۔ میرا نام علی ہے، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، حالانکہ میرے دادا اور دادی ہمارے گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ میں شہر میں پلا بڑھا اور یہیں پہ رہا ہوں، تو میں ان باتوں پہ کچھ خاص یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں اور صرف جھوٹ ہے، اور یہاں تو صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسی ہی بات ایک مشہور تھی۔ ہمارے گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ شام کے وقت یا شام کے بعد بچے باہر نہ جایا کریں، اپنے گھروں میں رہا کریں، اور بہت سختی تھی ہمارے شام میں باہر جانے کی۔ خیر، میں میٹرک میں تھا اور میرے کچھ دوست بھی میرے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ہماری چھٹیاں چل رہی تھیں، ہم سب نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ گاؤں چلے، اور میں نے انہیں کہا کہ اسی بہانے میں تمہیں اپنا گاؤں بھی دکھا دوں گا، اور ہم کچھ نظارے خوبصورت کھیتوں کے اور بھی بہت کچھ، جیسے نہروں میں نہانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کچھ چیزیں اور انجوائمنٹ کر لیں گے۔ میرے دوست بھی مان گئے اور ہم نے تیاری شروع کر لی گاؤں جانے کی۔ پہلے دن ہم جب وہاں پہنچے تو میرے دادا دادی موجود تھے، ہم سب وہاں پر ان سے ملے، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، ہم کافی تھک بھی چکے تھے، تو باتوں باتوں میں کب رات ہو گئی اور ہم کب سو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن ہم سب اٹھے اور میں نے اپنے دوستوں کو اپنا گاؤں دکھانا شروع کیا۔ ہم نے اپنا پورا گاؤں دیکھا، ہم ہر جگہ گئے، ہم گھومے پھرے بھی، اور شام کے وقت واپس لوٹ کر اپنے گھر پہ آ گئے۔ پھر مجھے اپنے دادا ابو کی ایک بات یاد آئی، وہی کہ شام کے وقت گھر سے باہر مت جانا۔ تو مجھے ایک آئیڈیا آیا اور میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی، اور ہم سب نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ کیوں نہ آج رات کو کہیں باہر ہو کر آتے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس گاؤں میں کہ لوگ رات کو نکلنے سے منع کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ ہماری ایک غلطی تھی، مگر خیر، ہم بچے تھے اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہی مشہور تھے ہر جگہ۔ رات کو شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد ہم سب باہر نکلے اور ہم نے گاؤں کو دیکھنا شروع کیا۔ ہم گاؤں کے بالکل آخری حصے میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر موجود تھا جو باقی گھروں کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑا تھا۔
مگر وہ خالی تھا۔ ہمیں لگا شاید اسی گھر کی وجہ سے لوگ منع کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آئی ہمیں پورے گاؤں میں خوف زدہ ہونے کی۔ ہم سب نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اس گھر میں جایا جائے، اور ہم سب اندر چلے گئے۔ گاؤں کے اس گھر کے باہر کوئی خاص دیواریں نہیں تھیں، مطلب چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اور ایک لکڑی کا دروازہ تھا۔ ہم ایزلی دیواروں کو کود کر اندر داخل ہو گئے اور ہم گھومنا شروع کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے اور دادا ابو کو بھی دکھائیں گے کہ ہم اس گھر میں گئے تھے، جس کی وجہ سے شاید پورا گاؤں خوف زدہ ہے اور ہمیں تو اس گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ خیر ہم سب نے یہی کیا اور ہم سب نے وہاں پر گھومنا پھرنا اور تصویریں اور ویڈیوز لینا شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر ہاں ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی چیز گزر رہی ہے بار بار آس پاس۔ خیر بہرحال ہم نے اس کو ہوا کا جھونکا سمجھا اور ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ ہم نے تصویریں لیں، ویڈیوز لیں اور ہم سب گھر واپس آ گئے، اور ہم نے بڑے ہی شوق سے دادا ابو کو وہ تصویریں دکھانی شروع کری۔ پہلے چند تصویروں میں تو کچھ نہیں نظر آیا، کچھ ایسا نظر نہیں آیا جو بہت خوفناک ہو یا جس سے ہم ڈر جائیں، مگر پھر ایک تصویر کو واقعی دیکھ کے ہم سب خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جس تصویر کے اندر ہم تینوں ہیں اس میں پیچھے ایک انسان اور بھی نظر آ رہا ہے، حالانکہ جب ہم وہاں پر تھے تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم نے اس تصویر کو دیکھا تو ایک شخص کی تصویر تھی، ہمیں وہ صحیح طرح تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہاں البتہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی انسان ضرور ہے جو وہاں کھڑا ہے۔ ہم نے اور تصویروں کو دیکھنا شروع کیا غور سے۔ ہمیں وہ چیز، وہ سایہ کئی جگہوں پر نظر آیا، کئی ویڈیوز میں بھی نظر آیا، اور کئی تصویروں میں بھی وہ چیز ہمیں نظر آئی۔ ہم سب خوف زدہ ہو گئے، اتنے زیادہ کہ صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں بخار تھا، ہم سب کو ہی۔ پھر دادا ابو نے پاس کے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے ہم پہ دم کروایا۔ انہوں نے ہم پہ دم کیا اور ہمیں سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد تم لوگ اس جگہ پر کبھی مت جانا، وہ جگہ کافی سالوں سے بند ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہاں پر اب انسان رہ ہی نہ سکے، کیونکہ وہاں پر جن چیزوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ چیزیں اس جگہ کو جلدی چھوڑنے والی نہیں تھیں۔ خیر البتہ ہم اس واقعے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور پھر کبھی ہم نے ایسی حرکت نہیں کری۔ انسانوں کو اور جنات کو ان کی حدودیں بتا دی گئی ہیں، انہیں ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سملر چیزیں انسانوں اور جنات دونوں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔